قومی وطن پارٹی کی مرکزی اور صوبائی تحریک اور آج اس محفل کے روح نوا جناب حاجی ابرار حسین تنوری صاحب، منصیرہ کے ناظمین، ڈسٹرکٹ ناظمین، تحصیل ناظمین، ڈسٹرکٹ نائب ناظم اور قنوج اور دربند کے میرے دوستوں بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً حاجی ابرار تنوری صاحب کا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک تاریخی جلسہ کیا تھا، اس میں مجھے آنا تھا لیکن فوجی کی وجہ سے میں اس دن نہیں آ سکا۔ وہ بھی ایک تاریخی جلسہ تھا اور آج ہمارے ساتھ تھا کہ مختصر کریں، لیکن یہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے ایک تاریخی پریس کانفرنس بنا دی۔ آج حاجی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو میں اس لحاظ سے خوش آمدید کرتے ہوں کہ وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ میں نے کبھی حاجی صاحب کو یہ نہیں سمجھا کہ ایک قومی وطن پارٹی سے علیحدہ ہوئے ہیں، ہمارے اسی طریقے سے رابطے تھے، اسی طریقے سے ہم آپس میں ایک بھائیوں کی طرح ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جب مجھے یاد پڑتا ہے جس دن حاجی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے، اس دن منصیرہ میں ان کے گھر پہ ایک اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی، انہوں نے بھی اسی دن شامل ہونا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے حاجی صاحب کی وہ بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا اس ممبر کو کہ بھئی اس پارٹی کے ساتھ وفا کرنا ہے، اگر آپ ہوں گے تو میں نہیں کراؤں گا، اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر میں کراؤں گا، اور میں اس پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ جیت کے دکھاؤں گا، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ وہی وجہ ہے کہ آج یہ مخلص آدمی، یہ آدمی غریبوں کا سہارا ہے، اس کے خلاف بہت سازشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سرخ رو کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بہت اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے، لیکن ہمیشہ یہ سرخ رو ہیں، اور اس لیے مجھے بھی یہ پسند ہے کہ صاحب دو آدمی ہیں، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ سرخ رو ہوتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے لوگ پسند ہیں۔ تناول کے ساتھ اور دربند کے ساتھ میرا ایک پرانا لگاؤ ہے، ایک ایسا لگاؤ کہ جو کہ مجھے ورثے لگے۔ حیات محمد خان شیرپو شہید نے دربند کے لوگوں کو جو اس وقت تربیلا کی وجہ سے در بدر ہو گئے تھے، ان کی خدمت کی، اور وہی ورثہ مجھے ملا، اور اس لیے دربند تنور کے لوگ مجھے پسند ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ خدمت کرتا رہوں گا، اور یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے، انشاءاللہ میں اسی طریقے سے روشن بھائی نے کہا کہ آپ مضبوط ہاتھ دیں حاجی صاحب کو، تو حاجی صاحب بھی مضبوط ہاتھ دیں گے۔ حاجی صاحب جب ممبر بنے تو یہ ہم نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ اس
علاقے کو صوبائی کابینہ میں نمائندگی دی جائے، اور ہم نے دی باوجود بڑے بہت اختلافات تھے، لیکن چند مہینوں بعد جب ایک سازش کے تحت اس شخص نے جو آج اس ملک کا اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا ہے، اس نے غلط الزامات لگائے اور پریس کانفرنس کی، تو ہمارا جو مضبوط ہاتھ یہ ہے کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے ان کو نکال دیا، تو سکندر خان نے سینئر وزیر چھوڑ کے اور کہا کہ میں سینئر وزیر کو چھوڑتا ہوں لیکن اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر مہنگائی کی وجہ سے بہت سی چیزیں یہ حکومت چل نہیں سکی۔ پونے 3 سال میں ایک کوئی مجھے کام بتائیں کہ انہوں نے کی ہے، اور مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں نے بدلہ لیا اس بائی الیکشن میں بدلہ لیا اور عدم اعتماد کیا اس کے اوپر۔ جتنی کل ایک بائی الیکشن ہوا ہے تلپارکر میں، اور وہ جو ہے ان کی کینڈیڈیٹ سے 60,000 ووٹ زیادہ لیے اس نے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ نوشہرہ ان کا گڑھ تھا، وہاں سے ہم سب نے مل کے ان کے کینڈیڈیٹ کو ہروایا، اور وہ کس کا کینڈیڈیٹ تھا؟ وہ پرویز خٹک، جو کہ سمجھتا تھا کہ نوشہرہ کے عوام کبھی اس سے ہل نہیں سکتے، ان کو ہرایا، اور آج 3 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے۔ ایک سیٹ ڈسکا کی، وہ کس طریقے سے یہ جیتے؟ 20 ان کے پریزائڈنگ آفیسر، کسی نے کہا کہ رات کی دھند تھا اور دھاندلی کی، یہ تینوں کا ایک پیج پہ ہوئے، رات کی تاریکی، دھند اور دھاندلی، اور ایسی دھاندلی کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اندھا دھند دھاندلی، تاریکی، دھند اور دھاندلی، اندھا دھند دھاندلی انہوں نے کی، لیکن پھر بھی میں اس پہ خوش ہوں اس بات کے کہ الیکشن کمیشن جو اس کے اوپر انہوں نے جو سٹینڈ لیا اور کہا کہ اس میں ضرور کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک چارج شیٹ پیش کی۔ ایسے اگر اقدامات کیے گئے تو ہمیں بھی اعتماد ہو جائے گا چیف الیکشن کمشنر پہ، اور آئندہ کے لیے اگر اس کے اسی طریقے سے وہ اقدامات لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جب الیکشن کمیشن آزاد ہوگا تو ملک میں آزادانہ انتخابات ہوں گے، اور اس میں کامیابی انشاءاللہ تعالی ہماری ہوگی۔ میں حاجی ابرار صاحب نے آج بھی کہا اور کل بھی کہا کہ یہ ایک چیز کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروقار تقریب سے انشاءاللہ تعالی ہزارہ میں ہماری بھرپور نمائندگی ہوگی، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن میں ہو، چاہے وہ
جنرل الیکشن میں ہو، انشاءاللہ تعالی کامیابی قومی وطن پارٹی کی ہوگی اور اس شخص کی جنہوں نے آج ہمارے ساتھ دوبارہ اپنا رشتہ ناتا جوڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات بہت ہی اچھے ہوں گے پورے ہزارہ کے لیے، اس قوم کے تنور قوم کے لیے. اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ موقع ملا تو جیسے دربند کی تحصیل آپ لوگوں کو تحفے میں دیے، اسی طریقے سے تناول ایک علیحدہ اور خود مختار ضلع بھی بنے گا، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ملک میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور عمران نیازی کہتا ہے کہ یہ خفیہ نہ ہو، یہ کھلے عام الیکشن ہو. پہلے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، پھر اسمبلی میں، اس کے بعد آرڈیننس دائر کی، اور یہ حربے استعمال کرتا ہے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اپنے ممبران مل چکے ہیں، اس کے اپنے ممبران اس کے قابو میں نہیں، تو اب یہ حربہ استعمال کر رہا ہے کہ سب اپنا ووٹ دکھائیں گے. میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہو رہے تھے، عدم اعتماد کے جو الیکشن تھے، وہاں پر اپوزیشن کے 64 ممبر کھڑے ہوئے، اور جب ووٹ نکلا تو 50 نکلے. اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، اس کے بعد بھی 64 ہو گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کھلے ہوں تو پھر سینٹ چیئرمین کے بھی الیکشن کھلے ہونے چاہیے، اسپیکر کا بھی، ڈپٹی اسپیکر کا بھی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آج اس نے جو ممبران کھڑے کیے، اس کو ڈر ہے کہ یہ ممبران، یہ جو سینٹ کے ہیں، بدقسمتی سے ہزارہ میں ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. یہ بدقسمتی یا شرم کی بات ہے کہ ہزارہ کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور ٹکٹیں کس کو دی ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو اسلام آباد سے IMF کے نمائندے کو ٹکٹ دیا ہے، اور وہ ممبران، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس IMF کے بندے کو، نمائندے کو ووٹ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کے سب شرائط وہ لوگ مانیں گے. وہ اپنے حلقوں میں اس کے بعد کیسے جائیں گے کہ IMF کے نمائندے جو کہ ہم پہ یہ مسلط کر رہے ہیں، مہنگائی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ٹیکسیں، وہ نمائندہ اگر اس کو جو ووٹ دے گا تو یہ مطلب ہے کہ وہ IMF کے جتنے بھی وہ شرائط ہے وہ مان رہے ہیں، اس لیے اس کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی نوبت اس تک نہیں آئے گی. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ سینٹ اپنی جگہ، اس کے بعد بھی اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور جلد ہوں گے، آزادانہ ہوں گے. اور اس میں جو اب جس طریقے سے ان کا گراف نیچے آ رہا ہے، اسی طریقے سے جنرل الیکشن میں یہ ڈھونڈیں گے
امیدوار ان کو نہیں ملے گے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ان کو امیدوار نہیں ملیں گے آئندہ الیکشن میں۔ یہ آیا تھا جب یہ حکومت میں نہیں تھا تو اس نے کہا میرے پاس ٹیم موجود ہے، ٹیم موجود ہے، اور جیسے میں حکومت میں آیا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حکومت میں آیا تو پھر کہا کہ مجھے 100 دن دو، 100 دن کے بعد مجھ سے پوچھو۔ 100 دن پورے ہوئے تو پھر کہا کہ 6 مہینے مجھے دو، 6 مہینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ 6 مہینے بھی گزر گئے، 1000 دن بھی گزر گئے۔ اب کہتا ہے کہ تبدیلی 5 سالوں میں تو نہیں آ سکتی، اس کے لیے تو 10 سال چاہیے، 10 سال، ابھی کہتے ہیں کہ 10 سال چاہیے۔ یہ شخص جب 2-2.5 سالوں میں اس ملک کا کباڑہ کر گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال کے بعد اس ملک میں کوئی رہے گا نہیں کہ نہیں، کیا صورتحال ہوگی؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ غریب عوام جن کو انہوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ میں یہ ملک جو ہے اس کو سمجھ باپ بنا دوں گا، آج مہنگائی کی وجہ سے یہ پس رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت دیکھیں، ابھی دوبارہ بجلی کی قیمت 1-2 مہینوں میں 6 دفعہ بجلی کی قیمت زیادہ، پیٹرول کی قیمت زیادہ، چینی، آٹا، گھی کی قیمتیں، ابھی پیٹرول اس دن ذرا کچھ دن چراؤس میں آیا تو گھی کی قیمتیں 43 روپے گھی کی فی کلو قیمت پڑا دی۔ ایسے لوگ کیسے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نمائندے نہیں ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ اگر عوام کے نمائندے ہوتے تو آج حاجی صاحب ممبر ہوتا اور اس کی جگہ جو جیتا ہے وہ کئی اور ہوتا، اس کی ضمانت ضبط ہوتی۔ لیکن یہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ حالت ہم کریں کیا، کس طریقے سے اس ملک کو جو پریشر ان پہ پڑ رہا ہے وہ پریشر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس 2-2.5 سالوں میں 1000 ارب روپیہ قرضے اور بڑھا دیے اور 1 پیسہ واپس نہیں کیا۔ پہلے قرضوں کی جو ٹوٹل قرضے جب سے پاکستان بنا اس وقت سے 25,000 بلین تھے، تو اس نے ان 2.5 سالوں میں وہ 36,000 پر لے گئے۔ اور صوبائی حکومت نے قرضوں کی بات میں بات کر رہا ہوں، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے جب ان کی حکومت آئی 7.5 سال پہلے، اس وقت صوبے کے قرضے 177 ارب تھے اور انہوں نے 7.5 سالوں میں اس کو 380 بلین پہ پہنچا دیا۔ تو یہ اگر صورتحال رہی، مہنگائی میں جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں 500 سے 700 بلین اس میں اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو ملک کے غریب عوام رہ نہیں سکیں گے، 2 وقت کے خون خرابہ شروع ہو جائے گا، افراتفری ہوگی۔ اسی لیے ہم اگر میدان میں نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز اٹھائیں اور عوام کی آواز جو ہے وہ یکجا ہو کے یہ دباؤ ڈالیں کہ آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ حکومت چلائیں، آپ دوبارہ الیکشن کرائیں اس ملک میں اور انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے۔
جلد ہوں گے تاکہ عوام صحیح اپنے نمائندے جو ہیں وہ ان کا چناؤ کر سکے. یہ جو ڈر کے مارے ابھی بلدیات بھی نہیں کرا رہے. ابھی یہ جو بائی الیکشن میں جو ہار ہوئی ہے ان کو تو ابھی یہ ڈر کے مارے بلدیات کے الیکشن بھی نہیں کرا رہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد میں دھرنا دیں گے تاکہ اس ملک کو حقیقی نمائندوں کے لیے راہ ہموار کر سکے. اس کے لیے ہم نے دن رات کوشش کرنی ہے. یہ اس ملک میں, اس صوبے میں جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے 7.5 سالوں میں اس ملک کی خدمت ہی نہیں کی. میرا خیال ہے کہ ادارہ جو ابھی چیف منسٹر ہے ادارے کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہے. باقی پاکستان تو 2.5 سالوں سے یہ عذاب بھگت رہے ہیں, ہم تو 7.5 سالوں سے یہ عذاب بھگت رہے ہیں. یہاں پر صرف اپوزیشن کی کا نیب کے سامنے ان کی تحقیقات ہو رہے ہیں. ان کے جو PRT سونامی, یہ BNG سونامی, ملب جبا, یہ سب کیسیں ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں احتساب کریں. احتساب کے حق میں ہم احتساب ہونا چاہیے لیکن منصفانہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میں اس ملک کے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ جو انہوں نے 1 کروڑ وعدہ کیا تھا کہ نوکری دیں گے وہ ملے نہیں, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا تو پہلے بھی ہم نے نوجوانوں کو نوکری دی ہے. اس تناول کے قوم کے ساتھ کے لیے FC میں تناول پلاٹون میں نے منظور کرایا اور اس سے لوگوں کو نوکری ملی. یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. اسی طریقے سے اس علاقے کے لیے روزگار کے مواقع, ترقیاتی کام, CPEC کو تیز کرنا, یہ سب ہمارے پروگرام میں شامل ہے. اور انشاءاللہ یہ علاقہ آباد ہوگا, یہ علاقہ ترقی کرے گا اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں جو کہ ہمارے میرے دل کے بہت نزدیک ہے, انشاءاللہ تعالی یہ سب سے آگے ہوں گے اور یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. اور یہ ہمارا منشور ہے انشاءاللہ تعالی, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں آخر میں دوبارہ آپ سب کا بے حد مشکور ہوں اور حاجی صاحب اور اس کے سب ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہمارا نوجوان سفیر انشاءاللہ تعالی یہ تناول کا مستقبل ہے اور تناول انشاءاللہ تعالی ان کی مدد سے آگے بڑھے گا, ہمارا ساتھ ہوگا, ہمارا ہاتھ ان کے اوپر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ علاقہ ترقی کرے گا. میں آخر میں خٹک صاحب کا جنہوں نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اس کا بے حد مشکور ہوں. اور انہوں نے وہ ایک مخلص شخص ہے, حاجی صاحب کی طرح مخلص ہے اور انہوں نے
بڑی محنت کی اس میں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر اور مضبوط ہو گیا ہے اور یہ مضبوطی کی طرف گامزن ہوگا۔ آج کے اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ ہزارہ میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی، بلکہ پورے صوبے میں نمایاں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی قومی وطن پارٹی سب سے آگے ہوگی، اور آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ہر قسم کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔